بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو گرامر کا آج کا انتہائی اہم لیکچر فار کلاس سیکنڈ ایئر، اور یہ ابھی بہت زیادہ تمام بورڈز میں تقریباً پوچھا جا رہا ہے۔ تہنیت نامہ، تہنیت نامہ کس کو کہتے ہیں، یہ لکھا کیسے جاتا ہے؟ یہ ایک بہت زیادہ زبان زد عام سوال ہے، کوئی اتنی مشکل چیز نہیں، بہت آسان سی چیز ہے۔ تہنیت نامہ بیسیکلی مبارک نامہ ہے، آپ کے کسی سنگی کی، کسی دوست کی، کسی پیارے کی، کسی آپ کے جان کے ٹوٹے کی اگر آپ سمجھتے ہیں اس کی زندگی میں کوئی خوشی کا لمحہ آیا ہے تو آپ نے اس کو مبارکباد دینی ہے۔ سادی سی بات، آپ کے کسی دوست کی شادی ہوگی، آپ نے اس کو مبارکباد کے لیے خط لکھا، آپ کے کسی دوست کے خام بیٹا بیٹی کی پیدائش ہوگی، آپ کے کسی دوست نے امتحان میں ٹاپ کر لیا، آپ کے کسی دوست کی نوکری لگی، تو یہ ان معاملات میں لکھا جاتا ہے۔ تہنیت نامہ کوئی اتنا مشکل لفظ نہیں، دو باتیں پہلے اس سے متعلق لکھ لیں کہ کس زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک تہنیت نامہ لکھتے ہیں اور آپ سے اجازت دیتے ہیں۔ سر کوئی مشکل نہیں ہے، آپ حمزہ کے ہوتے ہوئے پریشان مت ہوا کریں، آپ کی پریشانی مجھے پریشان کرتی ہے۔ تہنیت نامہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں، تہنیت نامہ کیا ہے؟ عربی زبان، آپ کے ماڈل پیپر میں آیا ہوا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معانی ہیں مبارکباد، نیک خواہش، نیک خواہش یا خوشی کا اظہار، یا خوشی، کسی خوشی کے اظہار کے طور پہ آپ لکھ رہے ہیں، آپ کو بڑی خوشی مسرت ہوئی، آپ کے دوست نے کوئی مارکا سر انجام دے دیا۔ یہ ایک خاص قسم کا خط ہوتا ہے، یہ ایک خاص قسم کا خط ہوتا ہے جو کسی شخص کو کامیابی، بس یہ بات لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں مبارکباد یا نیک خواہش کے۔ یہ ایک خاص قسم کا خط ہوتا ہے جو کسی شخص کو کسی کامیابی پر، اس کے ہاں بچے کی پیدائش پر، اس کی شادی پہ، اس کی نوکری لگنے پہ، اس کو امتحان میں کامیاب ہونے پہ لکھا جاتا ہے۔ تہنیت نامے میں آپ نے حروف تہنیت استعمال کرنے ہیں۔ حروف تہنیت کیا ہوتے ہیں؟ جو خوشی کے موقع پہ بولے جائیں، اللہ تمہیں کامیاب کرے، ارے پیارے تمہیں اللہ مزید ترقیاں عطا کرے، حاجی صاحب آپ کو حج مبارک ہو، اس طرح کے الفاظ کو ہم حروف تہنیت کا نام دیتے ہیں۔ تو حروف تہنیت آپ نے تہنیت نامے میں لازمی 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 استعمال کرنے ہیں۔ اب ایک اس کا پیٹرن لکھتے ہیں، اور آپ اجازت ہیں لیکچر لیکچر نہیں کرنا چاہتا، میں لیکچر کوشش کروں گا کہ وہی بات لکھواؤں جو آپ کو بآسانی سمجھ آ جائے۔ آپ نے خط تو آج تک لکھے ہوں گے نا، تو خط کا پیٹرن آپ کو پتا ہے، تو تہنیت نامے اور خط میں کوئی اتنا خاص فرق ہے نہیں، دونوں باتیں تقریباً 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 سیم ہی ہیں۔ تو اب ذرا میری بات پہ غور کیجئے گا۔ سب سے پہلے خط کی کیا آتی؟ پیشانی۔ تو پیشانی آپ نے خط کیسے سٹارٹ کیا تھا؟ سیدھے ہاتھ پہ اوپر والی سائڈ سے کوشش کرنا ہے اس کو لکھنا فرنٹ پیج سے ہی ہے، ٹھیک ہے، پیج کے ٹاپ سے لکھیں، امتحانی مرکز، اسی طرح خط کا پیٹرن، آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ڈالنا، کوئی کاما فل سٹاپ نہیں۔ 5 کے بعد ختمہ، 5 جولائی، ڈیٹ یہ پکی یاد رکھ لیں، 2025، 5 جولائی 2025۔ یہ آپ نے امتحانی مرکز لکھ لیا، تاریخ لکھ لی، یہ پیشانی تھی آپ کے پاس خط کی۔ اب اس کو ایک اچھے القابات سے نوازیے گا، پیارے دوست، جان سے راج دلارے دوست، پیارے دوست، دوست کے فوراً بعد ندائیہ ڈالنا ہے، ندا دینی، اس کو پکارنا لازمی ہے۔ بیسیکلی اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ القابات کا استعمال، اچھے القابات کا استعمال کرنا ہے۔ پیارے دوست، ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام آپ نے کہاں کرنا ہے؟ اسی طرح امتحانی مرکز کے یہاں پہ نیچے، السلام علیکم، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے فوراً بعد کیا ڈالیں؟ ندائیہ لازمی ڈالیے گا، ندائیہ نہیں ڈالیں گے تو پھر کہانی صحیح نہیں بنے گی۔ ندائیہ ڈالیں، اور پھر نفس مضمون جو آپ نے کرنا ہے، جس کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ اس کو تہنیت نامہ لکھ رہے ہیں، وہ آپ نے بتانا ہے، اور تقریباً 6 سے 7 8 10 لائنیں لے جائیں، سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، 8 10 لائنیں نفس ہیں۔ نفس مضمون میں تینوں باتیں جو آپ کو پتہ ہے مضمون کا نفس ہوتی ہیں۔ ایک آپ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ تمہیدی کلمہ، ٹھیک ہے، جب آپ نے سٹارٹ بانٹنا ہے، مطلب سٹارٹ سے اچھے الفاظ سے میں تمہیدی کلمہ آپ کو، فار ایگزامپل آپ کا دوست امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی، اس نے ٹاپ کر دیا ہے، پیارے دوست السلام علیکم، تمہاری خوشی کا سن کے بہت مسرت ہوئی، اللہ تمہیں مزید کامیاب کرے، مجھے معلوم ہوا کہ تم نے امتحان، ایف ایس سی کے امتحان بہت اچھے امتیازی نمبروں سے پاس کر لیا، یا تم نے ایف ایس سی کے امتحان میں ٹاپ کر لیا۔ یہ آپ کے پاس کیا آ گیا؟ تمہیدی کلمہ۔ اور بیسیکلی
یہ آپ کے پاس آپ نے سوچیں کہ جو آپ نے کہا نا پیارے دوست اللہ تمہیں مزید کامیاب کرے، آپ نے تمہید باندھ دی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں کیا چیز ہونی چاہیے؟ اصل مدعا. اصل مدعا کیا ہے؟ آپ کا دوست پاس ہو چکا ہے، پھر آپ اس کی خوشی میں خوش ہوں، اس کی خوشی کو مزید چار چاند لگائیں، اس کو بتائیں کہ تمہاری اس خوشی سے تم نے تمہارے خاندان کا نام روشن کیا، تم نے تمہارے والد کا نام روشن کیا، اور اس طرح تمہارے والد ایک بڑے اچھے انسان ہیں، وہ تمہارے بڑی محنت کرتے ہیں. مسکے لگائیں، 4 5 6 لائنوں میں مسکے لگا دیں، بس اور کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اختتامی کلمے میں اس کو دعائیں دیں. اس سے دعائیں کیسے دی جائیں گی؟ آپ نے اس کے بیچ میں کوئی شعر بھی استعمال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، کوئی حدیث کی کوٹیشن استعمال کر سکتے ہیں. اختتامی کلمے میں آگے تمہارا بیچلر کا امتحان ہے، میں تمہارے لیے دعا گو ہوں، اللہ تمہیں ایسے ہی مزید کامیاب کرے. شادی ہو گئی ہے، پھر اگر شادی کے لیے آپ تجدید نامہ دے رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے سنگی کی شادی ہوگی تو آپ اس کو بولے یار شادی بڑا حسین بندھن ہے، اور پھر آپ اس کو وہ کرو کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہوتے ہیں، مطلب آپ نے اس کو حدیث کا قرآنی حوالہ جات کا دینا ہے. پھر آپ کوئی کوٹس لکھ سکتے ہیں. آپ بانو آپا کی بڑی پیاری بات میں اکثر پڑھتا ہوں، بانو آپا کہا کرتی تھی اشفاق صاحب میری چادر بھی تھے اور چار دیواری بھی. بڑا جملہ ہے، بڑے لوگوں کا بڑا جملہ ہے کہ اشفاق صاحب میری چادر بھی تھے اور چار دیواری بھی. تو یہ ہے اختتامی کلمے، مطلب آپ نے اس کو اصل مدعا میں یہ باتیں لکھنی ہے، اپنے دوست کو بتانا ہے شادی کے بارے میں، اور اختتامی کلمے سے اس کی آنے والی زندگی کے لیے اس کو نیک تمنائیں دے دینی ہے. اور آخر میں اسی طرح جیسے خط اختتام کرتے ہیں اس کو بھی اختتام کریں. والسلام. آپ کا دوست لکھ لیں، آپ کا مخلص لکھ لیں، ایک ہی بات ہے. آپ کا دوست دال کے بعد ختمہ، پھر رے، پھر ختمہ اور پھر سین. ختمہ لازمی ڈالیے گا، ختمہ فل سٹاپ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ یہ آپ کے پاس تیت نامے کا پیٹرن ہے، کوئی ڈیفیکلٹ نہیں، وہی چیز ہے جو آپ کے پاس ہوتی ہے خط میں. اور یہ کوشش کرنی ہے، یہ میری بات یاد رکھیں کہ اس کو اختتام اور اس کی مطلب اس کا آغاز اور اس کا اختتام اٹریکٹیو ہونا چاہیے. اچھی حدیثوں کا، اچھی کوٹیشن کا استعمال کریں، اور تہنیت، حروف تہنیت کا استعمال لازمی کریں. اس کو دعائیں دیں، اس کی خوشی میں خوش ہوں. ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو کامیاب کرے. 8 نمبر کا آپ کے پاس آئے گا، اور یاد رکھیں ہر چیز کے نمبر ہے. اگر یہ آپ کے پاس 8 نمبر کے تو 0.5 نمبر اس کے ہیں، 0.5 نمبر اس کے ہوں گے، 0.5 اس کے ہوں گے. سلام کرنے کے بھی نمبر ہیں. پھر اس کے بعد نفس مضمون کے آپ کے پاس ہو سکتا ہے ٹوٹل آپ کے پاس 5 نمبر ہوں، 1 نمبر اس کا آ جائے، تو ایسے 8 نمبر کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. ان چیزوں میں نمبر اسی طرح ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں. بہت آسان سا پیٹرن تھا، مجھے یقین ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ چکی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ.